آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے کہ چلو یہ دیوار بنا، وہ سارا دن دیوار بناتے، شام کو کہتے گرا دو، پھر دیوار بناتے دوسرے دن، پھر شام کو کہتے گرا دو۔ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ؟ یا جو دیوار بناتا اس کا کیا فائدہ؟ جب وہ دیوار بناتا گراتا اس کے دل کو ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہتے، جب دیکھتے اب اس کی دل کی دھڑکنیں ابھر گئیں، پھر کہتے اب دیواروں کو چھوڑو، ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ امیر کلال ایک بزرگ کو گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، جب دیکھتے ہیں کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں چلو کبڈی کھیلیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے ہے، بولتے ہیں ہمارا فیض کبڈی پہ ہے۔ کچھ لوگ تو بیزار ہو کے چلے جاتے اور کچھ ساتھ کبڈی کھیلتے۔ کبڈی کھیل رہے تھے، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، فیض لینے کے لیے بڑے دور دراز سے آئے، پوچھا کہاں ہیں کہ وہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔ ولی تو کبھی کبڈی نہیں کھیلتا، بیزار ہو کے جانے لگے، زمین نے روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی ہوئے۔ لیکن وہ کبڈی کیوں کھیلتے تھے؟ اس میں کیا راز تھا؟ ان کو دوڑاتے، خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی تو کہتے اب ان کے ساتھ اللہ ملاؤ، دھڑکنوں کے ساتھ اب اللہ ملاؤ، کبڈی کو چھوڑو۔ وہ تو چلو بعد کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کس سے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس سے ہیں، یہ کہانی ہے۔ ابھی یہاں آپ سیون شریف جائیں، وہاں دمال ہے، اب لوگ کہتے ہیں دمادہ مست کلندر، اور اس کے ساتھ دمال کرتے ہیں۔ اس وقت کلندر پاک بھی دمال کرتے تھے اور اللہ کا ساتھ ذکر کراتے تھے۔ اس وقت کی پوزیشن کیا ہوگی، لیکن اس وقت کی پوزیشن جو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ دمال کرتے کرتے دمادہ مست کلندر کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی بے ہوشی کی حالت میں سنا، زبانوں سے سنا دمادہ مست کلندر، اور کچھ لوگوں کے دلوں سے سنا دمادہ مست کلندر۔ اگر اس وقت یہ حالت ہوتی اس وقت ضرور ان کے دلوں میں اللہ جاتا ہوگا۔ اس وقت یہ طریقے ذرا معیوب سمجھے جاتے ہیں، دمال، کبڈی، دیواریں بنانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور بہترین طریقہ ہے کہ جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اللہ کی ضرب لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی سے ہوتی ہے، وہی دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ دل دھڑکیں، ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں، بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہا تو دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کچھ جسم میں جلالی ہیں، کچھ جسم میں جمالی ہیں۔ اگر ذکر سے جسم میں گرمی آئے پہلے تو اس کو برداشت کریں، کیونکہ گرمی کے بغیر کوئی چیز پکتی نہیں ہے، نہ ہی فصل پکتی ہے، نہ ہی ترکاری پکتی ہے، اور نہ ہی تمہارا سینہ پکتا ہے۔ لیکن جب ترکاری جلنے کو ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، فصل جلنے کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اسی طرح جب یہ سینہ جلنے کو ہو تو پھر درود شریف پڑھیں، درود شریف اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جب مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی میں رہتے ہیں۔ لیکن جب دل گھٹنے کو ہوتا، گرمی آتی، خیال آتا کہ گھر کو چھوڑو جنگل میں جاؤ، درود شریف پڑھتے، وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا۔ زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے، لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بن جائے۔ ہم پنجاب میں گئے، جس شہر میں گئے پتہ چلا کہ تمہارے خلاف فتوے نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست بھی بہت ہیں، دشمن بھی بہت ہیں، بہت سے علماء ہیں جو ہمارے حق میں ہیں اور بہت سے علماء جو ہمارے مخالف ہیں۔ ان مخالف علماء نے ہماری کتاب میں سے کچھ سطریں آگے پیچھے کر کے کچھ خوابوں کو زہر میں لیا اور فتوے لکھ ڈالے۔ لوگوں نے فتوے دکھائے،
ہم نے کہا کہ کتابیں لے جاؤ اور جا کے پڑھ لو، خود انصاف کر لو۔ کتابیں لے گئے، پڑھی، ان علماء کے پاس گئے کہ ان میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے اتنے بڑے فتوے ڈالی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ پہلے ایڈیشن تھے، انہوں نے وہ چھپا لیے، یہ دوسری ایڈیشن ہے، وہ انہوں نے چھپا لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ایڈیشن ہم نے چھپا لی ہیں، لیکن جن سے تم نے اقتباس لیے ہیں وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا، وہی ان کو دکھاؤ۔ نہیں، وہ تمہارے پاس ہے نا، وہی دکھاؤ۔ اس وجہ سے ذکر لینے سے پہلے اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا سوال ہو ان فتووں کے متعلق، وہ دل صاف کر لے، اس کے بعد پھر ذکر لے، انشاءاللہ اس کی حفاظت اس وقت تک کریں گے جب تک اس کا اندر جاگ نہیں ہوتا۔ تمام حضرات تشریف رکھیے، یہ بات ایک سوال اور ہے، ذرا سماعت فرمائیے، سرکار اس کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ ساتھی یہیں بیٹھ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سنتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا۔ اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہوگی تب بھی ہے نا بھائی، اگر بیعت کہیں سے ہوگی تب بھی یہ فیض ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم کو ظاہری بیعت سے فیض نہیں ہوا، ہم نے ایک دو جگہ بیعت کری تھی لیکن ہم کو فیض نہیں ہوا۔ ہم کو اگر بیعت کیا تو یہ بات اکثر بتاتے نہیں ہیں، لیکن اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ ہم کو اگر بیعت کیا ہے تو حضور پاک نے بیعت کیا۔ اب کہتے ہیں بہت سے لوگ 30% لوگ اس کو مانتے ہیں کہ باطنی فیض ہو سکتی ہے، 70% لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری بیعت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے کچھ ثبوت ہیں، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور پاک سے ملے بھی نہیں تھے تو ان سے باطنی فیض تھی نا۔ باجید بستانی رحمۃ اللہ کو حضرت امام جعفر صادق سے بیعت ہے، 200 سال کا فرق ہے، باطنی فیض ہے نا۔ اپنے صفی سلطان بو رحمۃ اللہ وہ پہلے عبد الرحمن صاحب سے بیعت ہوئے، لیکن آخر میں ان کو حضور پاک نے بیعت فرمایا، تب آپ نے کہا نا کہ دستے بیعت کرد مارا مصطفیٰ۔ فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں، ان کو ظاہری کہیں سے بیعت نہیں ہے، لیکن سلطان صاحب سے ان کو فیض ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان صاحب سے فیض ہو گیا ہے، ان کی بیعت ہوگی، اب مجھے کوئی حاجت نہیں رہی کہ میں دوسری ظاہر جا کے بیعت کروں۔ اگر ان کو حاجت نہیں ہے تو ہم کو تو حضور پاک نے بیعت کیا، اب ہم کو کیا حاجت ہے؟ کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش